امریکی صدر ٹرمپ کا آج ایران پر شدید حملوں کا اعلان، کہا ایران کے لیے ایسا صدر چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی طرف نہ لے جائے، ایسے کوئی اشارے نہیں ہیں کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں، مناسب وقت پر اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کو بھرنا شروع کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے برطانوی بحری بیڑے مشرق وسطیٰ میں بھیجنے پر کیئر سٹارمر کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا اب برطانیہ کے طیارہ بردار جہازوں کی ضرورت نہیں رہی، امریکہ پہلے ہی جنگ جیت چکا ہے۔ وزیر اعظم سٹارمر کو کہنا چاہتا ہوں ہمیں ان کی مزید ضرورت نہیں اور نہ ہی ان لوگوں کی جو ہمارے جیتنے کے بعد جنگوں میں شامل ہونا چاہیں۔ کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں وطن واپس پہنچا دی گئیں۔ ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے تابوت حاصل کیے۔ صدر ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس کی تقریب میں شرکت۔ صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ایران کی مجلس خبرگان کا اجلاس آج ہونے کا امکان، کونسل رکن آیت اللہ مظفری کا کہنا ہے اجلاس میں ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔ سپریم کونسل کے رکن علی لاریجانی نے کہا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کئی امریکی فوجیوں کو قید کر لیا گیا ہے۔ امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے فوجی کارروائی میں مارے گئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے سچائی چھپانے کی کوششیں کام نہیں آئیں گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے امریکی فوجیوں کو قید کرنے کی تردید کر دی۔ ترجمان سین کام نے کہا ایرانی دعوے جھوٹ اور فریب پر مبنی ہیں۔ سعودی عرب نے ایران پر جوابی حملوں کی وارننگ دے دی۔ سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ تیل تنصیبات پر مسلسل حملوں پر ہم بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ ریاض نے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ایران نے حملے جاری رکھے تو امریکی فوج کے استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایران کے خلیجی ملکوں میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں تیزی، دبئی میں میزائل کا ملبہ گاڑی پر گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق، حملہ روکنے کے لیے فضائی دفاعی کارروائی کے دوران ملبہ گرا۔ ایران نے گزشتہ روز متحدہ عرب امارات پر 16 بیلسٹک میزائل اور 121 ڈرون فائر کیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے تمام میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ 119 ڈرون بھی کامیابی سے انٹرسیپٹ کیے گئے۔ ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمان النكل. الإمارات مغرية، الإمارات جميلة، الإمارات قدوة۔ متحدہ عرب امارات آسان شکار نہیں، دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں UAE خوبصورت ملک ہے، ہم سخت چمڑی ہیں، آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا، پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر ابھریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان، کہا قوم حالت جنگ میں ہے، اپنے ملک، عوام اور خاندانوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے۔ اماراتی صدر نے ایران کے میزائل حملوں میں زخمی افراد کی عیادت کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اگلے مراحل میں زیادہ جدید میزائل استعمال کرنے کا اعلان۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اب تک پہلی اور دوسری جنریشن کے میزائل استعمال کیے، اب طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کریں گے۔ ایران پر منصوبہ ساز غلط اندازوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ پہلا اندازہ تھا رہبر انقلاب کے قتل سے ایران 48 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا۔ منصوبہ سازوں کا دوسرا اندازہ تھا کہ ایران سے جنگ 3 دن چلے گی۔ ان کا تیسرا اندازہ تھا کہ انہیں ایک علاقائی اتحاد کی مدد ملے گی۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق شہارم میں حملے کی 27ویں لہر یا حیدر کرار کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خیبر میزائل سے حیفا میں صہیونی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا، مقبوضہ علاقوں اور امریکی دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی فوجی امدادی پناہ گاہوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ بغداد اور اربل میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ ایرانی فوج کی آذربائیجان کو وارننگ، کہا
اسرائیل کو اپنے ملک سے نکال دیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ بڑے پیمانے پر جنگ بھی ایرانی رجیم کو نہیں ہٹا سکتی، امریکی انٹیلیجنس کو ایران جنگ میں مقاصد میں ناکامی کا خدشہ۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس کی خفیہ رپورٹ شائع کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ایرانی اپوزیشن کے حکومت میں آنے کا امکان کم ہے۔ جنگ ایرانی اپوزیشن کو اقتدار میں لانے میں مددگار نہیں ہو سکتی۔ ایرانی قیادت اور ادارے جنگ کے باوجود طاقت برقرار رکھیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی منصوبہ بندی پر سوالات اٹھنے لگے۔ اسرائیل کا تہران میں فوجداران انقلاب کا ایئر ڈیفنس کمانڈ سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور لانچنگ کے لیے استعمال ہونے والی سائٹ پر بھی حملے کیے۔ حملوں میں قدس فورس کے جنگی ساز و سامان کے گودام بھی تباہ کیے گئے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے جاری، مزید 6 افراد شہید، 5 زخمی، شہداء کی تعداد 300 ہو گئی۔ سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود میں 8 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا فضائی حدود میں داخل ہونے والے ایرانی ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ فضائی دفاعی نظام نے ڈرونز کو کامیابی سے تباہ کیا۔ کویت میں بھی 7 ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ کویتی فوج نے بتایا ڈرون حملوں کو کامیابی سے روکا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویتی وزارت دفاع کی کویت سٹی کے ہوائی اڈے پر حملے کی تصدیق۔ بیان میں بتایا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایندھن کے ٹینکوں پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ قطری حکام کا ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ قطر کے امیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر رابطہ۔ قطر اور خطے میں ایران کی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام، سیاسی حل کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ امیر قطر نے کہا خطے میں کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ قطر اپنی خود مختار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، ایران کے سعودی عرب پر حملوں اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ سعودی عرب کے خلاف ڈرون اور میزائل حملے روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹریٹجک معاہدے کے فریم ورک میں سیکورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی عرب کے خلاف جارحانہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ایرانی قیادت سے دانشمندی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، حالیہ کشیدگی سے خطے پر پڑنے والے معاشی اثرات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی معاشی ترقی، سادگی اور بچت پر مبنی راہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں قابل عمل تجاویز طلب۔ مصنوعی قلت یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث پیٹرول پمپ یا کمپنی کو فوری بند کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم صوبوں کا دورہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، ملکی معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا عالمی مارکیٹ میں تیل قیمت بڑھنے پر یہاں قیمتیں بڑھانا پڑیں، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا غریبوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ عوام پر بوجھ کیوں ڈالا جائے اور اس طرح بوجھ کو خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستانی عوام سپورٹ کیوں کریں؟ یہ اپنے لیے 12 ارب روپے کے جہاز خریدیں، یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کریں، جب ضرورت پڑے تو قربانی عوام سے مانگیں۔ عوام سے قربانی مانگی جاتی ہے، وفاق بھی اپنی شاہ خرچیاں کم کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں PTI دور میں یہ لوگ چیختے تھے کہ مہنگائی ہے، اب اپنے لیے اربوں کے طیارے خرید رہے ہیں۔ آج میٹنگ میں وزیر پیٹرولیم کو صاف بتا دیا عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وفاقی وزراء کی خیبر پختونخوا حکومت کو فیول سپلائی کی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ، مشیر خزانہ، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام شریک تھے۔ صوبائی محکمہ خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال پر دفاتر کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال ضروری سرکاری فرائض اور ہنگامی رد عمل تک محدود رکھیں۔ ٹرانسپورٹرز کے بعد پاکستان ریلویز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا۔
اکانومی کلاس کا کرایہ 5, اے سی کلاس کا 10 اور مال گاڑیوں کا کرایہ 20% بڑھا دیا گیا. اطلاق 9 مارچ سے ہوگا. حکومت نے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے اضافہ کر دیا. فی لیٹر قیمت 342 روپے 37 پیسے ہو گئی. ایئر لائنز کے کرایوں میں 5000 تک اضافے کا امکان. آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیاں جاری. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں افغان طالبان کی کئی پوسٹیں تباہ کر دی گئیں. متعدد افغان طالبان جہنم واسے. پاک فوج کی کارروائی پر بزدل دشمن اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے. مؤثر حکمت عملی کے باعث افغان طالبان کو بھاری نقصانات کا سامنا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں طالبان بے شرمی سے ہمارے شہریوں کو مار رہے ہیں. نہتے شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے. مساجد کو تباہ کیا جا رہا ہے. طالبان اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. ان میں مسلمانوں کی خصوصیات نہیں ہیں. جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے پاکستان کے خلاف ان کی جنگ جاری ہے. ہم ایسے مجرموں کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے اندرونی اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے. شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کا پارٹی کو خط. اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید نے لکھا داخلی سیاسی عدم استحکام ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اختلافات ختم کر کے اعتماد بحال کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. سیاسی جماعتوں، عسکری قیادت، عدلیہ، وکلاء اور میڈیا کو مل کر آگے کا راستہ متعین کرنا ہوگا. شیخوپورہ میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی، ہسپتال منتقل. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت عارف، ناصر اور بلال کے نام سے ہوئی. حادثہ لاہور روڈ پر نبی پور اسٹاپ کے قریب پیش آیا. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. قومی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائرز کا فائنل نہ جیت سکی. انگلینڈ نے 4-1 سے فتح سمیٹ کر گولڈ میڈل جیت لیا. مصر میں کھیلے گئے ایونٹ میں گرین شرٹس نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا. فائنل میں پاکستان کی جانب سے واحد گول رانا ولید نے اسکور کیا. بھارت اعزاز کا دفاع کرے گا یا نیوزی لینڈ پہلی بار چیمپئن بنے گا. T20 ورلڈ کپ کے فاتح کا فیصلہ آج احمد آباد میں ہوگا. 1.5 ارب آبادی کے بھارت کا مقابلہ 53 لاکھ آبادی والے نیوزی لینڈ کی ٹیم سے ہے. دونوں ٹیموں کی بیٹنگ پاور ہاؤس. کیویز نے سیمی فائنل میں 170 رنز کا ہدف صرف 13 اوور میں حاصل کیا. بھارتی ٹیم نے سیمی فائنل میں ناک آؤٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور بنایا. کرکٹ وائز تو انڈیا لگتا تو یہی ہے کہ میچ بہت زبردست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں آپ کو اچھا موقع ہے، جیتے گا نیوزی لینڈ کل؟ جیتنا تو چاہیے اور فرسٹ ٹائم چیمپئن بننا بھی چاہیے. نو ڈاؤٹ فیور ساری انڈیا ٹیم کی طرف سے. وینیو کو دیکھا جائے، ہسٹری دیکھا جائے T20 کی، وہ ورلڈ کپ کی، وہ نیوزی لینڈ کو فیور کر رہی ہے. فائنل میں بھارت کی ٹیم پر ہوم گراؤنڈ کا زیادہ دباؤ ہوگا. سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. باسط علی نے کہا فائنل زبردست ہوگا. بھارتی بالنگ ایکسپوز ہوئی ہے. کامران اکمل نے کہا دونوں ٹیمیں ایک جیسی ہیں. نیوزی لینڈ ٹاس جیتا تو پہلے بیٹنگ کرے گا. پروگرام کے میزبان سابق کپتان شعیب ملک کو خراج تحسین پیش کیا گیا. شائستہ لودھی بنی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان. سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا. مصطفیٰ چودھری اور عادی کے چٹکلوں نے مسکراہٹیں بکھیری. کے فائنل میں آسٹریلیا سے ہار. بھارتی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے فائنل سے پہلے توہم پرستی کا شکار. ٹائٹل جیتنے کے لیے انوکھے کام کرنے لگی. احمد آباد میں ٹیم کا ہوٹل تبدیل کر دیا. سپورٹ سٹاف کے رکن کی ٹیم کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا. کھلاڑی اور کوچ بھی مندر میں دکھائی دیے. چند دن پہلے چاند گرہن کے موقع پر بھارتی ٹیم نے پریکٹس میں تاخیر کی تھی. بتایا گیا تھا ٹیم نے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ایسا کیا. بھارتی مداح مودی اسٹیڈیم کو اپنی ٹیم کے لیے پنوتی سمجھتے ہیں. کیوی کپتان میچل سینٹنر کی AI سے بنی تصویر بھی وائرل. پیٹ کمنس کی طرح پچ کی تصویر لیتے دکھایا گیا. تصویر نے بھارتی شائقین میں کھلبلی مچا دی. میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج خیبر پختونخوا کی عوام کو نیشنل T20 دیکھنے کا ایک اور موقع دیا. پشاور اسٹیڈیم میں نیشنل T20 کے دوران انٹری فری.
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में PSL का मैच भी होगा। नेशनल T20 का पख्तूनख्वा के आवाम के लिए तोहफा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया। नेशनल T20 कप के इफ्तिताही मैच में नसीम शाह की लाहौर वाइट्स कामयाब। इफ्तिखार अहमद की पेशावर रीजन को 6 विकेट से शिकस्त। T20 की परफॉर्मेंस है, ODI से प्लेयर बाहर है। इसका जवाब आपको बेस्ट सिलेक्शन कमेटी दे सकती है कि उनकी किस सोच पे इन्होंने ये चीजें करके दी हुई। और कौमी क्रिकेट टीम 3 रोजा मैचों की सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद रिजवान का कहना था T20 की परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों को वनडे से ड्रॉप करने का जवाब सिलेक्शन कमेटी ही दे सकती है। मुझे इल्म नहीं कमेटी ने क्या सोच कर फैसला लिया। PCB ने बाज़ाब्ता तौर पर 50 लाख जुर्माने का नहीं बताया। हमारे खिलाड़ी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। बांग्लादेश अपनी कंडीशन में मुश्किल टीम है, आसान नहीं ले सकते।